حضور تیرے در پہ ہم ہیں اور ہمارے جیب خالی ہیں اور مہمان آ رہے ہیں۔ اس نے مجھے عربی میں بولا کیف انت ما یبغا، کیسے آپ کو نہیں چاہیے؟ روضہ شریف کے اندر حاضری کا موقع ملا اور ہے بھی عالم دین، 126 سال سے لات مار کے ان کہتا ہے وخر رجلیک، بھائی پاؤں پیچھے کر، کہتا ہے اس کو میں نے جیل میں بند کیا۔ تو رات کو جو ہے نا ایک بابا سفید ریش بندہ میرے پیچھے لگ رہا ہے خواب، حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور فرمایا کہ آپ میرے روضہ پہ نہ آئے۔ اوپر سے کوئی ڈپریشن، انزائٹی، ہر چیز جو ہے وہ دماغ سے اتر جاتی ہے، کچھ ایسا کر دیتے ہیں جسے پتہ چل جاتا ہے ہم پاکستان۔ مطلب آپ کیا اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ اور وہ ایک صلہ بدیر ہے، اس کے گھر میں ہم گئے، اوپر بورڈ لگا ہوا، اس پہ لکھا ہوا ہے فداک امی و ابیک یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، وہاں پر تو وہ وہاں پر بھی آپ کو بولیں گے انا ابن خمویا، یعنی مجھے پانی چاہیے۔ اور یہ امام ہے مسجد نبوی جی، یہ احمد بن طالب امام ہے بڑے، لیکن وہ خود کہتا ہے یار یا رسول اللہ والے بندے مجھے مزہ دیتے۔ ماشاء اللہ۔ اب کیا عقیدہ آپ اس کے بارے میں؟ جو کہ اس معاشرے کے اندر ایسی ہیں جن کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے لوگوں کا بنانے میں 4 لاکھ لگ جاتے ہیں ایک میت کو دفنانے میں۔ جی ہاں یار، لوگ مجھے کچھ کہیں نہ یار، لوگوں میں کیا عزت ہوگی، وہ سود پہ بھی نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا مرا ہے، وہ کہتا ہے یار اتنی کجورا یہ کافی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے۔ ہمارے ساتھ احمد بھائی موجود ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سر رکھ کے جھک کر بڑا لمبا عرصہ جی کے آئے ہیں۔ آئیے ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ہم بھی ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قدموں میں رہ کر جھک کر جینا کیسا ہے۔ احمد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بھائی بتائیں کتنا عرصہ آپ ادھر جو ہے وہ تشریف فرما رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں تقریباً 11 سال عرصہ میں نے وہاں پر گزارا ہے، مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک میں، اور ہم نے وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دی ہے از رائے لیبر، یعنی وہاں عامل جن کو بولا جاتا ہے، اس کے بعد فورمین یعنی وہاں مراکب جن کو بولا جاتا ہے عربی میں، پانی کے اوپر یہاں پر ہم نے اتنا عرصہ تقریباً 11 سال، اگر اس میں سے چھٹیاں کاٹ دی جائے جب آپ آتے رہیں تو پھر 10 سال اور 11 سال کے مابین بنتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو وہاں پہ احمد بھائی جو وقت گزرا وہ اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیسا وہ وقت تھا؟ دیکھو نا، دنیا میں جتنی بھی جگہ ہیں تو جہاں پر بھی آپ وقت گزاریں گے، مدینے جیسی ہوا آپ کو نہیں ملے گی، مدینے جیسا موسم بھی آپ کو نہیں ملے گا، مدینے جیسے رحمت بھی آپ کو نہیں ملے گی، مدینے جیسے لوگ بھی آپ کو نہیں ملیں گے، ماشاء اللہ۔ اور پھر جو مدینے والے ہیں ان جیسا تو کائنات میں ہے ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں پہ احمد بھائی ذمہ داری کیا تھی آپ کی؟ وہاں پر ذمہ داری یہ تھی کہ ہم حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتے تھے، کبھی کولروں کی صورت میں، کبھی ٹینکیاں لگا کر موڈوں پر، اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے تاکہ حاجیوں کو جو اللہ اور اللہ کے مہمان آئے ہیں وہ ان کو جب پانی کی ضرورت پڑے تو ہماری طرف سے ان کو کوئی کمی نہ ہو۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ احمد بھائی ادھر آپ 11 سال کا ٹائم آپ ادھر رہے، ادھر کو آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو ایک یادگار بندے کے مائنڈ میں بن جاتا ہے کہ یار یہ نہیں میری چیز، یہ چیز جو ہے نا میرے مائنڈ سے نکلی نہیں بات میں، کوئی ایسا واقعہ ادھر ہے؟ ایسے واقعات تو کئی ہیں، لیکن ان میں سے میں اگر ایک عجیب سا جو میرے ذہن میں بھی، اور جس کو اگر ہم سنائیں آپ کے ناظرین کو یا آپ کو تو اس پہ جو ہے نا انسان ایک مرتبہ ضرور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے کچھ مہمان آنے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، اور مدینے میں وہاں پر ڈیوٹی کے دوران نہیں تھا، تو ایسے کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں تھا، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ اب میری ایک سی عادت سے ہے، لیکن زیادہ مطلب ہے کہ انسان کو کبھی افسوس آتا ہے تو روتا نہیں ہے، میری بھی ایسی کچھ عادت ہے کہ جس میں مجھے رونا نہیں آتا، لیکن اس دن جب سرکار کے روضے پہ میں حاضر ہوا اور مواجہ شریف کے سامنے میں کھڑا ہوا تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ حضور تیرے در پہ ہم ہیں
اور ہمارے جیب خالی ہے اور مہمان آ رہے ہیں، تو ہم نے کیا پیش کرنا ہے؟ اب میری آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی تھی. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے میرے سے سلام لیا. اس کے ہاتھ میں 500 ریال کا نوٹ تھا. تو یہ عموماً وہاں لوگ خدمت کرتے ہیں، وہاں کے جو مال ہے یا وہاں کے جو کام کرنے والے. تو میرے کیفیت ایسی بنی کہ میں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا کہ میں وردی میں تو نہیں ہوں. تو میں نے دیکھا میں وردی میں تو نہیں تھا، میں کپڑوں میں تھا. تو میں نے اس بندے کو بولا نہیں نہیں میں نہیں لیتا. تو اس نے کہا تھا کیسے آپ نہیں لیتے؟ ابھی تو آپ نے مانگا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. پھر مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، جسم کو دیکھا، پھر اس بندے کو دیکھا. اس نے مجھے عربی میں بولا کیف انت ما یبغا، کیسے آپ کو نہیں چاہیے؟ اس نے تعجب کے جملے میں مجھے کہا کہ ابھی آپ نے مانگا ہے. تو میں نے اس بندہ سعودی لباس میں تھا، یعنی اس نے رومال بھی ڈالا ہوا تھا، جس کو تو یہاں کے لوگ جبہ کہتے ہیں، جبہ بھی ڈالا ہوا تھا. وہ چل پڑا. میرا ارادہ بنا کہ اس کو میں دیکھوں یار کون ہے جو میری دل کی بات جان چکا ہے. تو آگے میں گیا تو بندہ میرے سے غائب. لیکن اس پہ مجھے جو ہے نا یہ ایسی کیفیت ہو گئی اور بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ دیکھو سرکار کے در پہ جو مانگو گے نا وہ مل ہی جاتا ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. احمد بھائی ادھر 11 سال کا عرصہ رہنے میں روضہ شریف کے اندر حاضری کا موقع ملا آپ کو؟ آصف بھائی آپ کو اگر ادھر کی روزے کی جو جالی ہیں ان کی اگر مٹی چاہیے ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں. باقی یہ چیزیں اسی میں جواب ہے بس. جزاک اللہ. آپ کو اس سے آگے احمد بھائی بتائیے کہ ادھر کوئی ایسا واقعہ اتنا عرصہ رہنے کے دوران جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ قرآن مجید بھی احادیث مبارکہ بھی یہ بات ہمیں بتاتی ہیں کہ آقا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. امت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت، اس کی کوئی ایسی کوئی مثال جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو؟ حضور وہاں کے جتنے بھی عامل پرانے ورکر کام کرتے ہیں نا ان میں سے آپ دیکھ لیں، ایک ساجد بھائی ہے نظافے کے فورمین ہے، ادھر بھی مظہر بھائی ہے یہ پانی کے فورمین ہے. یہ پرانے لڑکے ہیں جو انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہوا ہے وہاں پر، جو ایک بزرگ ہے افغانی ہے اور ہے بھی عالم دین، 126 سال اس کی عمر تھی ماشاء اللہ. تو ان کی جو ہے نا ایک عادت تھی کہ وہاں لوگ بیٹھتے ہیں نا تو قبلہ رخ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد وہ پھر قرآن اٹھا لیتے ہیں. اور سعودی لوگ تھوڑا ادب نہیں کرتے، وہ پیر کو ایسے پھیلا دیتے ہیں. جب پیر پھیلا دے تو اسی طرف روضہ ہے، اسی طرف کعبہ ہے. مسجد نبی کا جو ہے نا وہ اس طرح وہ ہے. تو وہ جو افغانی تھا نا یہ عالم دین تھا، پکا عالم دین تھا. وہ جو ہے نا ان کو ایسے لات مار کے ان کو کہتا ہے وخر رجلیک، بھائی پاؤں پیچھے کر. وخر رجلیک، ہر کسی کو ایسے مارتا تھا. ایک سال میں جو ہے نا وہ بیمار ہو گیا تو ہم چلے گئے اسپتال. وہ میرے ساتھ پشتو میں بات کرتا تھا. اچھا اس کو عربی میں پشتو ملا کے ایسے زیادہ بات کرتا تھا، فارسی بھی ایسے الفاظ بول جاتا تھا. تو ذرا مجھے فارسی اور عربی اور پشتو آتی تھی، تینوں کی مجھے سمجھ ہوتی تھی. وہ میرے ساتھ پھر زیادہ بات کرتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اور ایک اور معلومات بتاؤں، اس کے پاس اقامہ ادھر نہیں تھا، پاسپورٹ بھی نہیں تھا، وہاں رہتا تھا. اور اس سے اور عجیب بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ سعودیوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے، شرطوں نے پکڑا ہے، لے کے گئے. وہاں کا ایک شرطہ ہے بندر اس کا نام ہے، بڑا جو ہے نا افسر ہے. اس نے مجھے خود بتایا کہ اس کو میں پکڑ کے لے کے گیا ہوں. اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ میں اس کو لے کے گیا ہوں کیونکہ اس کا پاسپورٹ نہیں تھا. وہاں پر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہاں کا قانون ہے. کہتا ہے اس کو میں نے جیل میں بند کیا. تو رات کو جو ہے نا ایک بابا سفید ریش بندہ میرے پیچھے لگ پڑا ہے خواب میں. یہ اس کی بات ہے، جھوٹ سچ یہ اسی کا مدعا ہے، اس شرطے کا، وہ سعودی شرطے کا. کہتا ہے میرے پیچھے لگ پڑا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں گے تو میں آپ کو چھوڑوں گا، تلوار اس کے ہاتھ میں. یہ وہ خواب بیان کر. کہتا ہے 3 بجے میں اٹھا ہوں، اس کو میں نے حوالات سے نکالا ہے اور میں نے اس کو بولا یا تو پھر جہاں پر پھر. یہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، ایک نہیں سعودی کئی مانتے ہیں اس کو. تو جناب اس کے پاس ہم گئے. میں نے کہا اللہ نے بھی آپ کو صحت یابی دی ہے تو آپ چلے جائیں. اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا. وہ مجھے اپنے پشتو الفاظ میں مخاطب کر کے نہ کہتا ہے
میں نہیں آ سکتا. میں نے ان کو پورا وجہ کیا ہے، انہوں نے اصرار کیا بھائی نہیں بتانا. میں نے ان کو بولا یار آپ بتائیں تو صحیح. اس نے کہا ایک وعدہ کریں گے آپ میرے ساتھ کہ آپ نے میرے زندگی میں یہ بات کسی سے نہیں کی جب تک میں زندہ ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور فرمایا کہ آپ میرے روضہ پہ نہ آیا کریں. کیوں؟ کہ آپ میری امت کو تنگ کرتے ہیں. یعنی جنہوں نے پاؤں پھیلائے ہوتے ہیں. جی آپ ان کو ٹڈے مار کے ان کو بولتے ہیں کہ وخر رجلے کا، یعنی اپنے پاؤں کو پیچھے کر. تو میری امتی ہیں، وہ جیسے بھی کرے مجھے ان پہ شفقت آتا ہے. اس سے اور کیا مثال دی جا سکتی ہے اس زمانے میں. اور کئی واقعات ہیں ایسے سنانے کے لیے، کتابوں میں بھی ہے، سینہ بسینہ بھی لوگوں نے مطلب پھیلی ہوئی ہے. اپنے امت پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مشفق. سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد بھی مدینہ شریف کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑی خاص سی بات ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے، لیکن کوئی خاص بات ایسی ہو جو کہ مطلب وہاں کے لوگ بھی جانتے ہوں، مانتے بھی ہوں اس بات کو، کوئی ایسی بات بیان فرمائیں. دیکھو نا، دنیا میں مسلک عجیب قسم کی ہے اور کئی طرح کا ان کا مذہبوں کا وہ ہے. جیسے اب ہمارے مسلمانوں میں بھی اس طرح مسلک ہیں، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، یہ شیعہ حضرات. وہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ اکثر اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور وہ مزاروں کو اور ان چیزوں کو نہیں مانتے. لیکن وہاں کے لوگوں میں اور عورتوں میں مشہور ہے خاص کر یہ بات کہ حضرت امیر حمزہ کی قبر پر اگر کوئی 4 بدھ، یعنی بدھ کی رات، منگل کا دن ہو اور بدھ کی رات وہاں چلا جائے اور کوئی آرزو لے جائے یا کوئی سوال لے جائے یا کوئی دل کی تمنا، کوئی خواہش لے جائے تو وہ پوری ہو جاتی. یہ بات وہ بھی مانتے. ماشاء اللہ. واہ. اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ مدینے کا گورنر حضرت امیر حمزہ ہیں. تو اب بھی جو مدینے کے معاملات ہیں وہ ابھی بھی امیر حمزہ کے حوالے ہیں اور وہی حل کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ادھر کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے تو پریشانیاں، غم، دماغ کے اوپر سے کوئی ڈپریشن، انزائٹی، ہر چیز جو ہے وہ دماغ سے اتر جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، چھٹ جاتی ہیں یہ چیزیں. یہ پورے کے پورا اس ایریا کا ہے یا کوئی خاص کسی ایریا کے اندر یہ سچویشن ہوتی ہے؟ اور وہ بات کہ کیا ادھر سے کچھ جاتا ہے تو اس کو یہ چیز کیسے پتہ چل جاتی ہے کہ بھئی اس موقع کے اوپر آ کے یہ دماغی مسئلے، دماغی مسائل، ٹینشنیں سب ختم ہو گئی مجھے؟ اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیں. دیکھو نا کہ مکہ میں جلال بہت ہے، مکہ کے اندر اللہ کا جلال ہے اور مدینہ میں رحمت بہت ہے. واہ سبحان اللہ. وہ مکہ جو ہے نا جب آدمی جاتا ہے تو وہاں جلال کی وہ کیفیت لے کے آتا ہے، بھئی یہاں جلال ہے. لیکن مدینہ میں مقام ہے جیسے ریاض الجنہ ہے، پھر حرم قدیم ہے، پھر اس کے بعد آگے حرم توسیع ہو رہا ہے، پھر آپ جائیں گے احد پہ، پھر اور کیفیت ہے، آپ جائیں گے قبا پہ. آپ یہ غم کی بات کرتے ہیں، غم تو اس وقت دور ہو جاتا ہے جہاں پر آپ مدینے میں انٹری کرتے ہیں. مدینے کا علیحدہ یہ حرم کے ایک باؤنڈری ہے جو تقریباً میں اگر غلط نہ کہوں تو مسجد نبوی کی ارد گرد ہر طرف سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو یہ گول باؤنڈری لگی ہوئی ہے. آپ بے شک نیند میں بھی داخل ہوئے نا تو جسم کے اندر ایک وہ لہر دوڑ جاتی ہے. اور اکثر حاجی حدود میں داخل ہو گئے. جی اکثر حاجی جب داخل ہوتے ہیں انہوں نے مدینہ تو نہیں دیکھا ہوتا، پہلی مرتبہ جاتے ہیں پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ترکی سے، جدھر سے بھی جاتے ہیں، ان کے زبان سے درود جاری ہو جاتا. جیسے حرم کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو وہ برملا بس میں بھی کہہ دیتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے. ہمارا جو کیمپ تھا نا سینائیہ جہاں پر ہم رہتے تھے، یہ میقات ہے جہاں پر مدینہ والے لوگ جاتے ہیں اور وہاں احرام باندھتے ہیں. وہاں پر یہ حرم کا حدود بھی ہے. یہاں پر کئی مرتبہ ہمارے ایک ڈرائیور ہے فوت ہوئے، معراج ہے، طارق ہے، اس طرح ندیم ہے، کئی ڈرائیور ہیں، ان کو میں بولتا یار مجھے ادھر اتار دو. وہ کہتے ہیں آپ کیوں اترتے ہیں، راستے میں آپ اتر جاتے. میں نے کہا یار میں گاڑی میں ہوتے مجھے تو کیفیت معلوم ہو جاتی ہے کہ اب یہ حرم شروع ہوا ہے. پیدل میں دیکھوں تو ہوتی ہے کہ نہیں، اگر آپ پیدل بھی داخل ہو جائیں گے نا تو وہاں پر بھی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ پیچھے جو غم، یہ دکھ، یہ جو پیچھے دنیا کی لالچ ہے، یہ حرم کے حدود میں داخل ہوتی ہی آدمی سے دور ہو جاتی ہے.
تو جب آدمی روضے میں جائے، جب ریاض الجنہ میں جائے، پھر حضرت امیر حمزہ کے دربار پہ جائے، ادھر تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ مدینے کی خصوصیتوں میں بہت بڑی خصوصیت ہے۔ الحمدللہ احمد بھائی، یہ باتیں ہیں وہ محبت والی، وہ پیار والے واقعات جو آپ نے دیکھے، ہمارے پاکستانیوں کے حوالے سے خاص طور پہ ہے کہ ہم جدھر جاتے ہیں ادھر ہی اپنی نشانی، اپنی حرکتوں سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں جسے پتہ چل جاتا ہے ہم پاکستانی ہیں۔ تو ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں ادھر جا کے ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا ادھر رہن سہن کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو نا، پاکستان کے سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے، بعض لوگ اچھے بھی ہیں، اخلاق ہے، معاشرہ ہے، اس میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاکستانی بھائی اکثر کر جاتے ہیں کہ جس سے وہ نمایاں رہتے ہیں، لیکن وہاں پر لوگ اکثر ایسے بھی ہیں جو ادب میں ہیں۔ تو مشہور ہے کہ بھائی پاکستانی ادب بہت کرتے ہیں۔ اس میں بھی مشہور ہے کہ پاکستانی وہاں محبت بھی رکھتے ہیں، سب سے زیادہ عمرے کے لیے بھی پاکستانی جاتے ہیں، سب سے زیادہ حج میرے خیال میں حج میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے اور عمرے میں پہلا نمبر ہے، یا اگر میں غلط ہوں تو عمرے میں میرے خیال میں دوسرا نمبر ہے، تو حج میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے۔ تو محبت ہے تو ظاہری بات ہے، جس چیز کی کثرت ہوتی ہے وہاں پر غلطیاں بھی کثرت سے ہوتی ہے۔ ہم پاکستانی کر جاتے ہیں، وہاں پر بے ادبی بھی کر جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا ہم لڑائی بھی کر جاتے ہیں، وہاں پر ہم زبردستی یعنی ان کے قانون کی خلاف ورزی کر کے جالیوں کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں، وہاں پر ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں بڑے بڑے یعنی امیر ترین پارٹی ہیں، وہ وہاں شرطوں کو رشوت دے کے ریاض الجنہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ رشوت دے کے؟ جی ہاں، رشوت دے کے ریاض الجنہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں کے عاملوں کو ورغلا کے پیسے دے کے تو ان سے دوسرا کام بھی کرا لیتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان میں جو امیر طبقہ ہے وہ ایسے کرتا رہتا ہے، اور ان چیز کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر مدینہ ہے، حضور کا در ہے۔ تو وہاں پر تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ وہاں گئے تو وہ روضے کے اندر بھی نہیں جاتے تھے، وہ مسجد نبی کے اندر بھی نہیں، دور سے دیکھتے۔ کسی نے پوچھا آپ اتنا سفر بھی کر کے آئے ہیں، آپ نے اتنا کچھ کیا تو آپ جاتے کیوں نہیں؟ نے فرمایا ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں پہ رہا ہوں، جن کے لیے میں آیا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو پاکستان کے لوگ ہیں نا کہ ان کا یہ بھی انداز ہے۔ اچھا احمد بھائی، ادھر ہمارے لوگ ادھر سے جاتے ہیں تو ان کے کچھ باطل عقائد کی وجہ سے ادھر کئی لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، یہ گستاخ ہیں، اس طرح کے۔ تو آپ ادھر 11 سال رہے، آپ کے عالم دین ہونے کی وجہ سے آپ کے تعلقات بھی ان کے امام اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہے، تو ان لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ مطلب آپ کیا اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور وہ بالکل ایسے ہیں؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھو نا جناب آصف بھائی کہ میں وہاں کے جو امام میں سب کو جانتا ہوں، سمجھ آ گئی؟ سب سے جو بڑی امام ہے وہ ہے عبدالرحمن حذیفی صاحب، اس کے بعد ہے صلاح بدیر صاحب، اس کے بعد ہے عبداللہ بائی جان، اس کے بعد ہے احمد بن طالب، اس کے بعد ہے شیخ عبد المحسن القاسم، اس کے بعد ہے خالد المہنا، اس کے بعد ہے عبد الرحمن حذیفی کا بیٹا، اس کا بھی نام عبد الرحمن ہے۔ تو ایک تھے ہمارے قاری خلیل الرحمن صاحب، وہ فوت ہوئے۔ تو جناب مختلف عقائد ہے بالکل ان کے، لیکن ان میں سے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک صلاح بدیر ہے، اس کے گھر میں ہم گئے، آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس جہاں ان کا مسکن ہے، بیٹھتے ہیں جیسے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں اوپر بورڈ لگا ہوا، اس پہ لکھا ہوا ہے فداک امی و ابیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے اوپر۔ واہ کیا بات۔ اب اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ آ جاتے ہیں شیخ احمد بن طالب کے بارے میں۔ شیخ احمد بن طالب کو جو ہم نے دیکھا اور ہم نے پایا، اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ساجد بھائی ہے ارون آباد کے، ان کا بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہاں پر ڈیوٹی ہے رہی، تو میں بھی ادھر بہت رہا ہوں، کیا ہوں ان سے۔ وہ جب بھی آپ کو بلاتے ہیں نا تو آپ کو آواز نہیں نکالتے، اور کمرے میں بھی جا کے، ادھر ایک کمرہ ہے نا جہاں پر یہ جنازے رکھے جاتے ہیں نا، اس کے اندر جا کے نا ان کا ایک اپنا کمرہ ہے جدھر امام سٹے کرتے ہیں۔ جی جدھر امام سٹے کرتے ہیں، وہ جو مسجد نبی سے باہر حصہ آتا ہے، وہ سارا جہاں جنازے رکھے جاتے ہیں وہاں پر،
تو وہ وہاں پر بھی آپ کو بولیں گے انا ابن ہویا، یعنی مجھے پانی چاہیے. وہاں بھی آواز اونچی نہیں آواز اونچی نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ اور یہ امام ہے مسجد جی نبوی. یہ احمد بن طالب امام ہے. پہلے بڑے موٹے تھے، پھر انہوں نے معدے کا آپریشن کرایا، وہ ابھی مطلب ایک اسمارٹ ہے. تو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے یہ لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے کیسے جاتے ہیں. جو ہم ادھر پاکستان سے جاتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ہم درود پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو نا وہاں پر قبلہ اس طرف ہے، تو حضور کا انور چہرہ مبارک تو اس طرف ہی ہے نا، تو لوگ جو سلام پیش کرتے تو حضور کے سامنے ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر جو لڑکا وہاں پر کام کرنے والے اونچی آواز میں بات کرے اور یہ دیکھ لی، تو وہ کہتے ہیں اس کو ادھر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ آیات یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ خود بھی اونچی آواز میں نہیں بولتے. اب ان کو ہم کیا کہیں بھائی، ان کا کیا عقیدہ ہے. باقی جو ہے نا ہے وہاں پر جیسے عبد الرحمن حذیفی صاحب، ان کا عقیدہ ہے، انہوں نے کئی مرتبہ ایسے کیے ہیں جو نہیں ہمارے عقائد ان سے ملتے. یا شیخ قاسم ہے، یعنی عبد المحسن شیخ قاسم، یہ پڑھاتے بھی ہیں مسجد نبوی میں. لیکن صلاح بدیر ہو گئے یا احمد بن طالب ہو گئے یا اسی طرح عبداللہ بھائی جان ہو گئے، ان کے بارے میں تو عقیدے کا علم نہیں ہے بھائی اس امام کا عقیدہ کیا ہے. تو جو جس کا عقیدہ معلوم نہ ہو تو اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی آپ کو جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو وہ فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے. اب اگر احمد بن طالب نماز پڑھا رہا ہے اور آپ کہیں کہ اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، تو آپ کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ وہ حضور کا ادب نہیں، اور وہ جو کر رہا ہے اور وہ جو کر رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے وہ سوچوں کے قریب سے بھی وہ چیز نہیں گزرتی کہ وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا بھی پانی مانگنے کے لیے بھی اتنی آواز کو دھیما رکھ کے اس طریقے سے پانی مانگ رہا ہے. جی، اور پروٹوکول بھی نہیں لیتے. یہ نہیں پروٹوکول بھی نہیں لیتے مسجد کے اندر. جی مسجد کے اندر پروٹوکول بھی نہیں لیتے کہ شرطے آئیں آگے جائیں. یہ وہ اتنا ہو کہتے ہیں یار یہ جگہ پروٹوکول کی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب وہ ایک بندہ ایسا ہو تو اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہو. اب وہ نماز پڑھا رہا ہے. اب یہ تراویحوں میں جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اب 29 کو قرآن ختم ہوگا رمضان مبارک، تو اس میں صلاح بدیر آخری دعا مانگتے، قرآن ختم ہونے کی دعا وہ مانگتے اور عوام کو رلا دیتے ہیں. اور ایک مزے کی بات اور بتاؤں، یہ صلاح بدیر اور عبداللہ بھائی جان جب بھی نماز پڑھتے ہیں نا اور نماز میں جو قرات کرتے ہیں، یہ صلاح بدیر کو ہم نے نوٹ کیا ہوا، یہ وہی قرات کرتا ہے جس میں حضور علیہ السلام کی شان جنایات. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. آپ مانیں گے. واہ. اور عبداللہ بھائی جان اکثر وہ تلاوت کرتا ہے جس میں خوف خدا کا ذکر، جہنم کا ذکر، وہ رو پڑتا ہے، بندوں کو رلا دیتا ہے، سکسکیاں نکال دیتے ہیں. تو اب یہ کیا عقیدہ ہم ان کے بارے میں رکھیں؟ جن کے بارے میں کنفرم ہو عقیدہ ہو تو پھر تو ہم کہیں، ہم علماء کے جو ہے نا قولوں کو بھی چلیں، لیکن ان کے عقیدے کا علم نہیں ہے ان کے حوالے سے. تو اور پھر جو ہمارے علم میں آ رہی ہیں چیزیں وہ تو ایسی ہیں کہ ہمیں جھنجھوڑ دینے والی ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ہیں کہ بھئی یہ ہے ادب اس بارگاہ کا. اس سے میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں. یہ سلیمان الجابری یہ حیا کا بڑا افسر ہے. جیسے ہمارے یہاں سی اے ڈی ہے نا، اسی طرح وہاں پر سی اے ڈی ہوتی ہے، حیا یہ اس کو بولتے ہیں. اس کا بڑا افسر ہے، وہ موٹا ہے کافی جسم کے لحاظ سے، تو اٹھنے بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے یار یا رسول اللہ والے بندے مجھے مزہ دیتے. ماشاء اللہ. اب کیا عقیدہ آپ اس کے بارے میں رکھیں، کیا پتہ چلتا ہے. واہ واہ واہ. ہیں وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ جن کا عقیدہ خراب ہے، جیسے حذیفی صاحب ہے، اب انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے کہ بھئی وہ کافر. احمد بھائی ادھر 11 سال کا عرصہ رہنے میں کئی شخصیات بھی آئی ہوں گی، بڑی بڑی شخصیات جن سے ہم ملے ہوں گے. تو ادھر ہماری طرف سے ہمارے جو علماء ہیں یا ہمارے ادھر جن کو مشہور مبلغ سمجھا جاتا ہے، ادھر ان کا جا کے بیہیویئر اور رویہ کس طریقے کا ہوتا ہے؟ ہمارے بڑے علماء میں تو حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسد صاحب ہیں، مناظر اسلام ہیں. تو ان کا رویہ یا ان کے بیہیویئر تو دنیا کو عیاں ہے. الحمدللہ. ہر مطلب ہے کہ فارم پر انہوں نے امت کو
جوڑنے کی کوشش کی. الحمدللہ الحمدللہ. دیوبندیوں کے پاس گئے ہیں, ان کے اسٹیجوں پہ گئے ہیں, تو ان کا رویہ اچھا ہے, وہ اگلی اسٹیج پہ چھوڑتے ہیں. بالکل 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 صحیح بات. ورنہ یہ ہمارے علماء تو ان کے اسٹیج پہ جانے کے لیے تیار نہیں, لیکن ان کو بلاتے ہیں, اپنے اسٹیج ان کے آگے کر دیتے ہیں, میگ ان کے آگے کرتے ہیں. تو ان کے بیہیور کے بارے میں اگر میرے جیسا ناقص بندہ اگر کوئی کہے تو یہ تو ایک عجیب سا ہے. باقی یہ ہے کہ استاد سخی بڑے تھے, بہت سخاوتی ان کے اندر, ایسے سخی تھے کہ ہمیں جب بھی ملے ان سے تو حضرائے انہوں نے ہمیں نوازا ہے, انہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز دی ہے, اور انہوں نے نصیحت ہمیں کی ہے. تو استادوں کے بارے میں تو آدمی کیا کہیں, سمجھ آ گئی نا, ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں. اس کے بعد قاری مقصود حسان صاحب ہیں, وہ بھی بڑے مشفق ہیں, نہایت ہی مشفق ہیں. جتنے جو بھی ان سے ملتا ہے وہ کہتے ہیں شاید یہ مجھے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد کوکب نورانی صاحب سے میں ملا ہوں, وہ بھی نوازتے تھے. ثاقب رضا مصطفی صاحب سے بھی ملے ہیں, علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, ان کے ساتھ میری تصویر بھی ہے, شاید فیس بک وغیرہ پہ پھرتے ہو. یہ غفران محمود سیالوی صاحب سے بھی ملے ہیں, مطلب کہ بڑے بڑے علماء سے وہاں ملے ہیں. ہمارے علماء وہاں بڑا ادب رکھتے ہیں, اور ایک مثال ہے اہل عرب کے لیے کہ جو وہاں بے ادب لوگ ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے جو وہاں پھرتے ہیں. سمجھا کہ نا, کہ بھئی یہ بھی تو علماء ہیں نا, نامور علماء ہیں. احسان صاحب ہے, کئی مرتبہ ان سے ہم ملے ہیں, سری لنکا والے, تو بڑا جو ہے نا وہ مشفق بندہ ہے. اور اچھا احمد بھائی, آخر میں یہ رہنمائی کیجیے کہ اب واپس آپ کا جانے کا کیا ارادہ ہے, کیا مائنڈ ہے, اس حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھو, کسی کا دل نہیں چاہتا کہ مدینہ چھوڑ جائیں. حضرت بلال سے لے کر اس دور سے لے کر کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں, مدینہ چھوڑنے کی جگہ نہیں ہے. مدینہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر کبوتر, ایک وقت تھا کبوتروں پہ لوگوں نے پانی بند کر دیا کہ چلے جائیں, جی, کہ یہاں سے چلے جائیں. کبوتر وہاں مرنے کو تیار ہو گئے, مرتے تھے, گرتے تھے, لیکن مدینہ نہیں چھوڑ رہے, جاتے نہیں تھے. ورنہ جانور کا پانی بند کر دے, ان کا کھانا بند کر دے, پرندوں کا, تو وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں, دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. لیکن مدینہ انہوں نے نہیں چھوڑا. واہ واہ. ہاں, تو کون چاہتا ہے کہ مدینہ چھوڑے؟ لوگ تو مدینے کے لیے, آپ دیکھیں عبد الرحمن جامی کتنی بڑی شخصیت ہے, مدینے پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. پھر امام مالک کو آپ دیکھیں, انہوں نے کبھی ان کو قضاء حاجت بھی آئی ہے نا, تو وہ باغ کے جاتے تھے اور باغ کے آتے تھے کہ کئی موت مدینے سے باہر نہ جائے. واہ, سمجھ آ گئی. سبحان اللہ. تو مدینہ چھوڑنے کو تو کسی کو نہیں کرتا, لیکن دیکھو نا, ہم بھی دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ہم نے دین پڑھا ہے, تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا اپنے گاؤں میں کوئی مسجد بنا لیں اور وہاں پر جو ہے نا دین کی خدمت کریں. وہاں پر کچھ ایسے چیزیں ہیں جس کی اصلاح ہونی چاہیے, اور کوئی بندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آخر کار دین کے لیے قربانی تو دینی ہے کسی نے, تو میں کہتا ہوں ہم کیوں نہ دیں. مطلب ادھر جن چیزوں کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ اصلاح کی حاجت ہے ادھر, ان میں سے کوئی ایک آدھی, کوئی دو چار چیدہ چیزیں جو آپ کو لگتی ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس معاشرے کے اندر ایسی ہیں جن کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے, جس سے لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے, یا کوئی ایسی چیز جو آپ رہنمائی فرمانا چاہیں اس حوالے سے؟ وہاں پر کچھ ایسے روایات ہے کہ دین کے اندر اسلاف کا مشہور ایک طریقہ ہے جس کو اسقاط, ہیل اسقاط کہا جاتا ہے. وہ ہے تو وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے, اور اس کا جو ہے نا ہیل اسقاط کا جو طریقہ ہے وہ مطلب ہے کہ ایک رواج بن چکا ہے, اسقاط نہیں رہا. شریعت اس کو جائز کرنے دیتی ہے, بھئی ہونی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے, لیکن اس کا جو طریقہ ہے نا وہ آج کل کے دور میں لوگوں کے اوپر بوجھ بن رہا ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا وہاں پر پانی کی قلت ہے, روڈ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا علاقہ برانی ہے, مزدوری وہاں پر نہیں ہے. ہمارے عوام جو ہے نا وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے, وہاں پر مطلب ہے کوئی کاروبار وغیرہ نہیں ہے. تو اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے یا فوتگی ہو جائے تو وہاں پر جو بندہ فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے کے لیے بہت بڑا مطلب ہے پیسہ چاہیے. دفنانے کے لیے پیسہ چاہیے؟ جی, دفنانے کے لیے پیسہ چاہیے,
کیونکہ وہاں پر ہیل اسکات ہوتا ہے، تو ہیل اسکات میں بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، تو اس کے بعد خیرات ہوتے ہیں، کم از کم 7 لاکھ 4 لاکھ، یعنی اگر بالکل نارمل ہونا تو بندے کو دفنانے میں 4 لاکھ لگ جاتے ہیں ایک میت کو دفنانے میں؟ جی ہاں، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شہروں کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے، قبر لینی پڑتی ہے یہ وہ، جی تو وہ ایک گاؤں کے ایریا کے اندر 4 لاکھ، یہ حالات تو ڈی ایچ اے میں بھی نہیں ابھی تک ہوئے ہوں گے؟ جی، وہاں پر ہمارے کچھ حالات ایسے ہیں، اور اس کو نام دیا جاتا ہے خیرات، صدقہ یا اس کے طور پر، تو ہم خیرات کے بھی قائل ہیں اور ہم صدقے کی بھی قائل ہیں، اس کے نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس غریب پہ بوجھ نہ پڑے، کچھ ایسا اس کا وہ نکال دے کہ وہاں جو پرانے رسمات ہے وہ ختم کیے جائیں۔ تو دین ہے نا، دین میں تو آسانی ہے، سختی تو نہیں ہے۔ ایک دین اگر آدمی کو مجبور تو نہیں کرتا نا کہ آپ چوری کریں یا آپ سود پہ پیسے لیں یا آپ کسی کو جو ہے نا کسی سے قرض لے وہ اور آپ درمیان میں لڑے، تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جن کی اصلاح ہے، اور اس کے لیے ایک پرانی چیزیں آ رہی ہیں جو ہماری جو ہے نا شروع سے۔ احمد بھائی 4 لاکھ روپیہ یا 7 لاکھ روپیہ کس پہ لگا دیتے ہیں؟ کفن پہ لگاتے ہیں؟ کفن زیادہ مہنگا لیتے ہیں؟ کیا کرتے کیا ہے؟ مطلب وہ ہیلہ اسقاط جو کرتے ہیں نا اس کے اندر یہ صرف ہو جاتے ہیں۔ ہیلہ اسقاط کیا کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ہیلہ اسقاط جو ہے نا وہ 10 بندے اکٹھے کرتے ہیں، وہ ایسے بٹھا دیتے ہیں، جنازہ ہو جاتا ہے، جنازے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، 11 مرتبہ کل شریف اول آخر درود شریف، 3 مرتبہ دعا مانگی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ بندوں کو بلایا جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے نا کھجور لے آتے ہیں کچھ پیٹیاں، اور کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں، قرآن شریف رکھ دیتے ہیں، تو وہ ہیلہ اسقاط ہوتا ہے جو طریقہ ہے دین میں کہ بھئی ایک آپ قبول کرے، آپ مجھے لے، مجھ سے لے، یہ لے، تو یہ ہیلہ اسقاط ہوتا ہے۔ بعد میں وہ پیسے جو ہے نا یہ لوگوں کے اندر بانٹے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہیں، کسی کے بس میں اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اتنے پیسے کر سکے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کریں ہیلہ اسقاط تو گھروں میں کریں، آپ ادھر بھی کریں، لیکن مطلب ہے کہ یہ نہ کریں یہ کئی اور جگہ پہ جہاں پر ضرورت ہے اس چیز میں استعمال کریں۔ احمد بھائی اگر کسی بندے کے پاس ایک بندہ ہے جو بیچارہ کو میرے جیسا غریب ہے، تو کو میت اگر ہو جائے تو کیا اس کے پاس جتنے پیسے ہیں اتنوں سے کام چل جاتا ہے، یا اس کو کس طرح سے، اگر مطلب اب ایک بندہ اس کے پاس ہے ہی 40,000 ہے، وہ 4 لاکھ کیسے ارینج کرتا ہے؟ پھر کدھر سے آتا ہے اس کے پاس؟ وہ جاتا ہے آپ کے پاس گیا جی قرض دے دے، اس کے پاس گیا قرض دے دے، قرض دے دے؟ جی قرض لیتا ہے، قرض نہ بھی ملے نا تو وہ اپنی ناک بچانے کے لیے، یار لوگ مجھے کچھ کہیں نا، یار لوگوں میں کیا عزت ہوگی، وہ سود پہ بھی لے لیتے، مطلب وہ ہیلا کرنے کے لیے سود پہ پیسے جی لے لیتے۔ استغفر اللہ، وہ گناہ جس کی صرف لکھنے والے کے لیے کہ اپنی والدہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرنے کے والے سے وعید ہے۔ دیکھو نا پھر وہاں پر ہوتا ہے نا جو جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ اپنی ناک بچاتا ہے معاشرے میں، بھئی میری ناک نہ کٹ جائے، ایسے حقیقت بات ہے، ایسے لوگ ہیں وہاں پر جن کی میت گھر میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو پریشانی نہیں ہوتی کہ میری میت مر گیا، بیٹا ہے میرا جوان، اس کا جوان بیٹا، دیکھو نا یہ یاد رکھنا، باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے لیکن بیٹے کا جنازہ پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ واہ صحیح بات۔ جوان بیٹے کی، جوان میت کا جنازہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہاں جوان موت ہوتی ہے، وہ بندہ پوچھتا ہے یار یہ کھجور میری پوری ہو جائے گی کہ نہیں۔ یہ ایسے بندے ہیں، ایک بندہ ہے اس کا فوت ہوا ہے، وہ کہتا ہے یار میری، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا مرا ہے، وہ کہتا ہے یار اتنی کھجور آئی ہے یہ کافی ہو جائے گی کہ نہیں۔ اب بیٹے کی میت گھر پڑی ہے، گھر پڑی ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ بھئی میری میت ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا ہے ایک ایک دروازہ، یار یہ اتنے کافی ہو جائے گی۔ یہ ایسے بندے ہمیں ملے، تو یہ ہمارے جو ہے نا یہاں پر ایسے اور بھی چیزیں ہیں، وہاں پر ہمارے علاقوں میں مسجدیں ہیں جہاں پر باتھ روم نہیں ہے، جہاں پر جو ہے نا پانی نہیں ہے، کوئی مسافر آ جائے تو وہاں پر جو ہے نا وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے کہاں جائے گا، آپ کو ایک دروازہ کھٹکھٹائے گا، چھوٹا بچہ لے گا، یار اس گھر سے پانی ہے، میں وضو کروں پھر نماز پڑھوں۔ مسجدوں کی یہ حالات ہیں۔ جی ہاں، ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے وہاں ہمارے علاقوں میں، تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم یہ بنا لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آمین، السلام علیکم۔ ثم آمین۔
بڑی مہربانی جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔